مصر بہت مختصراً کیا ہے کہ کربلا کا واقعہ ہو چکا ہے، ہم اس وقت جب شام کے وقت بیٹھے ہوئے ہیں، وقت گزر چکا ہے، تو دو کردار آتے ہیں، ایک امام زین العابدین کا اور ایک سیدہ بی بی زینب کا. بس بہت مختصراً کہ یہ کیسے اس پیغام کو لے کر آگے چلتے ہیں تاکہ ہم پھر اختتام کی طرف جائیں گے. قربان جائیں صبر جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے، اور قربان جائیں شریکت الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہ کے، کہ امام حسین کی اس عظیم قربانی کو جس ہدف اور مقصد کے لیے تھی اسے زندہ رکھنے کے لیے صبر کی جن اور مصیبتوں کی منزلوں سے یہ ہستیاں گزری ہیں، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. بے شک کہ باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہو اور بیٹے کو آنسو بہانے کی اجازت بھی نہ دی جائے، اگر روئے تو پشت پر تادیاں آنے پڑے. مولا سید سجاد وقت کے امام تھے، مگر آپ غل و زنجیر میں اسیر کر دیے گئے، اور آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی مائیں بہنیں پھپھیاں وہ بے مخنو چادر کر دی گئیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس پورے کاروان کو، ان تمام بیواؤں کو، ان تمام یتیم بچوں کو آپ نے سنبھالا، اور کوئی ایسا جملہ آپ نے نہیں کہا پورے سفر میں کہ جس نے دشمن کو شاد کیا ہو اور کسی کمزوری کا اظہار ہوا ہو، بلکہ برعکس آپ نے بھرے دربار کے اندر جب اس نے کہا ملعون ابن زیاد نے کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو بی بی نے فرمایا ما رأیت منہ الا جمیلا، ہم نے خدا سے سوائے حسن و خوبی کا اور کچھ نہیں دیکھا. یعنی وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے خدا نے کیا ہے. بی بی نے فرمایا نہیں، خدا سے تو ہم نے سوائے حسن و خوبی کے نہیں دیکھا، یہ جو کچھ ظلم و ستم ہوا ہے یہ تو نے کیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوفے کے بازار میں جو شہزادی نے خطبہ دیا تو اہل کوفہ کو ہلا کے رکھ دیا، اور اس لہجہ بھی آپ کا اس اسارت کے عالم میں آپ کا لہجہ بھی وہ لہجہ تھا کہ مجمع کے پیچھے کھڑا ہوا ایک نابینا صحابی پکار کے کہتا ہے لوگوں کیا قیامت آ گئی؟ کسی نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا میں علی کی آواز دوبارہ سن رہا ہوں. پھر کسی نے بتایا کہ علی کی بڑی بیٹی کوفے کے بازار میں خطبہ دے رہی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی بازار میں کسی کوفی عورت نے خرما کے کچھ دانے بچوں کی جانب پھینکے تو بی بی نے فرمایا خبردار ہے کوفیوں، ہم آل رسول ہیں، صدقہ ہم پر حرام ہے. دیکھا گیا کہ ایک بچہ تھا جس بچے نے اٹھا کے خرما کا دانہ منہ میں رکھ لیا تھا، جیسے ہی سنا کہ صدقہ حرام ہے اور یہ صدقہ ہے، اس نے منہ سے، بھوکا بچہ تھا مگر منہ سے نکال کر وہ خرمے کا دانہ پھینک دیا. یعنی یہ نظام تربیت تھا اس گھرانے کا کہ راستے میں اگر حرام ہے تو نکال کر پھینک دیا. معصوم بچی ہے، کوہنیوں سے اپنی صورت کو چھپا رہی ہے کیونکہ چادریں چھن چکی ہیں. یہ پورا سفر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح اس تحریک کربلا کے اساس یعنی دین، شریعت، حلال و حرام، احکام الہی لا تعداد پیغامات سے بھرا پڑا ہے واقع کربلا، اور ہم نے کوشش کی ناظرین کہ آج یاد تازہ کر سکیں. ڈیجیٹل لون سکیم، عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب. بول کی کاوشیں برابر ثابت ہو گئیں، آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے. بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز. بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.